السلام علیکم ناظرین کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7 افراد کو فارسیوں کے لشکر کی جانب جاسوسی کرنے کے لیے روانہ کیا اور حکم دیا کہ اگر ممکن ہو سکے تو ان میں سے کم از کم ایک فرد کو زندہ پکڑ کر لے آئیں تاکہ وہ اس سے پوچھ گچھ کر سکیں۔ ابھی وہ 7 افراد اس کام کے لیے نکلے ہی تھے کہ انہوں نے دشمن کے لشکر کو اپنے سامنے پایا، تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم اب واپس لوٹ جائیں۔ تو ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ وہ ایسا نہیں چاہتا کیونکہ وہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کو پورا کرنا چاہتا تھا۔ تو ہوا یہ کہ ان 7 میں سے 6 افراد تو مسلمانوں کے لشکر کی جانب واپس لوٹ گئے، لیکن وہ مرد مجاہد تنہا دشمنوں کے لشکر کی جانب بڑھنے لگا۔ لشکر کے قریب جانے کے بعد اس نے لشکر کا ایک چکر لگایا اور اس نے دیکھا کہ اس لشکر کے اندر کیسے داخل ہوا جا سکتا ہے، تو اس نے پانی کے نالوں کا انتخاب کیا۔ وہ نالوں میں داخل ہوا اور چلتے چلتے ہر اول دستوں تک پہنچ گیا۔ اس نے 2 چوکیوں کو کراس کیا جو کہ 40,000 لڑاکوں پر مشتمل تھیں۔ پھر لشکر کے قلب کو چیرتے ہوئے ایک سفید خیمے کے سامنے جا پہنچے جس کے سامنے ایک بہترین گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ دشمن کے سپہ سالار رستم کا گھوڑا ہے اور یہ خیمہ بھی اسی کا ہے، تو وہ اپنی جگہ پر انتظار کرنے لگے۔ جب رات گہری ہو گئی تو وہ خیمے کی جانب بڑھے اور اپنی تلوار سے خیمے کی رسیوں کو کاٹ دیا۔ خیمہ جو تھا وہ سپہ سالار رستم پر گر گیا۔ پھر انہوں نے گھوڑے کی رسی کاٹی اور اس پر سوار ہو کر بھاگ نکلے۔ گھڑ سوار دستے نے ان کا پیچھا کیا۔ جب وہ گھڑ سوار دستہ ان کے قریب ہوتا تو یہ اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا دیتے، اور جب وہ پیچھے رہ جاتا تو یہ اپنی سپیڈ اپنی رفتار آہستہ کر لیتے تاکہ وہ ان کے ساتھ آ ملیں، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ان میں سے کسی ایک شخص کو دھوکے سے وہ کھینچ کر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کے حکم سے لے چلیں۔ گھڑ سوار دستوں میں سے صرف 3 افراد ان کا پیچھا کر سکے، باقی تمام دستہ پیچھے رہ گیا۔ ان تینوں افراد میں سے بھی 2 افراد کو انہوں نے قتل کر دیا اور تیسرے کو گرفتار کر لیا۔ انہوں نے اپنے نیزے کو اس کی پیٹھ پر رکھا اور اس کو ہانکتے ہوئے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے گئے۔ تو فارسی کہنے لگا کہ اگر جان کی امان پاؤں تو میں سچ بولوں گا۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص کہنے لگے کہ جان کی امان دی جاتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم ہمارے ساتھ سچ بولنا، کیونکہ ہم وعدے کی پاسداری کرنے والی قوم ہیں۔ پھر حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ اپنے لشکر کے بارے میں بتاؤ۔ تو اس فارسی نے انتہائی دہشت ناک لہجے میں کہا کہ اپنے لشکر کی بجائے میں آپ کو آپ کے اس شخص کے بارے میں بتانا چاہوں گا۔ پھر کہنے لگا یہ آدمی، ایسا آدمی میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ میں ہوش سنبھالتے ہی جنگوں میں پلا بڑا ہوں۔ اس آدمی نے پہلے 2 فوجی چھاؤنیوں کو عبور کیا جس کو بڑی سے بڑی فوج بھی عبور نہ کر سکتی تھی۔ پھر اس نے سپہ سالار رستم کے خیمے کو کاٹا، اس کا گھوڑا چرایا اور بھاگ نکلا۔ پھر گھڑ سوار دستے نے اس کا پیچھا کیا، لیکن 3 افراد کے علاوہ کوئی بھی اس کے پیچھے اڑتی ہوئی مٹی کو نہ پا سکا۔ ان تینوں افراد میں سے بھی 2 افراد کو تو اس نے قتل کر دیا۔ وہ دونوں مقتولین میرے چچا کے بیٹے تھے۔ میں بدلے کی آگ اپنے سینے میں لیے اس کا پیچھا کرتا رہا، کیونکہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ دونوں افراد 1,000 آدمی کے برابر تھے، اور میرے علم کے مطابق فارس کا کوئی بھی ایسا آدمی نہیں جو قوت اور طاقت میں میرا مقابلہ کر سکے۔ لیکن جب میں اس سے ٹکرایا تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے موت میرے سر پر منڈلا رہی ہو۔ میں نے بجائے موت حاصل کرنے کے قیدی بننا گوارا کیا۔ اور پھر کہنے لگا کہ اگر تمہارے پاس 2-4 آدمی ایسے مزید ہیں تو تمہیں کوئی بھی ہزیمت سے دوچار نہیں کر سکتا۔ اور پھر اس فارسی نے اسلام قبول کر لیا۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ عظیم مجاہد کون تھے جنہوں نے لشکر فارس کو دہشت زدہ کیا، ان کے سپہ سالار کو رسوا کیا اور ان کی صفوں میں نقب لگا کر واپس آئے؟ یہ عظیم مجاہد حضرت طلحہ بن خوالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو سے صرف اتنا ہی۔ مزید ایسی اچھی اور انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی مزید اپڈیٹس آپ تک پہنچ سکیں۔ اللہ حافظ۔